السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ محترم حضرات و خواتین، آج اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے طہارت کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں بہت ساری خصوصیات ہیں، اور اگر سارے دنیا کے سارے مذاہب میں دیکھا جائے تو جو خوبیاں مذہب اسلام میں پائی جاتی ہیں دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ انہیں خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے پاکی، صفائی اور طہارت کی۔ اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت، پاکی اور صفائی کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کو یہ پاکی اور صفائی کا حکم دیتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ یہ پاک صاف رہنے والے، صفائی ستھرائی رکھنے والے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود محبت کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ نے طہارت کو، پاکی کو، صفائی کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیا ہے۔ کسی بھی مذہب میں یہ اہمیت نہیں پائی جاتی۔ طہارت کے معنی کیا ہوتے ہیں لغت میں یا ڈکشنری میں؟ طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاکی، صفائی اور ستھرائی، گندگی کا ازالہ، یہ طہارت کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں۔ لیکن اگر ہم طہارت کو شریعت کے حساب سے دیکھیں تو جسم کو گندگی سے پاک و صاف کرنا، جسم کو گندگی سے پاک و صاف کرنا، نجاست سے پاک و صاف کرنا، یہ ہوتا ہے طہارت کا معنی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت اسلامیہ زیادہ سے زیادہ پسند فرماتی ہے۔ پاکی کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے مختلف حالات، اوقات اور مواقع پر پاکی اور صفائی کے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں اسے اسلام یہ بتلاتا ہے کہ فلاں مواقع پر، فلاں اوقات میں، فلاں حالات پہ آپ پاکی کا بالکل خیال رکھیے، بلکہ سارے اوقات میں پاکی کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بدن کی صفائی پورے مذاہب میں دیکھ لیجئے، جس طرح سے بدن کی صفائی کے متعلق شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے شاید کسی مذہب نے اور دیا ہو۔ بدن کی صفائی لے لیجئے، سب سے پہلے غسل کرنا، وضو کرنا، مسواک کرنا، ختنہ کرنا، ناخن تراشنا، جسم کے زائد بال یہ ساری چیزوں کا حکم کون دیتا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ یہ حکم دیتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا آپ اہتمام کیجئے۔ اور یہی نہیں، ہم اور جب آگے بڑھتے ہیں تو کپڑوں کی صفائی کا حکم بھی شریعت اسلامیہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو، پاک رکھا کرو۔ یہ شریعت اسلامیہ نے طہارت کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے لباس و پوشاک اور کپڑوں کی بھی صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا ہے، جس طرح سے سورۃ المدثر میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو۔ اور صرف بدن اور کپڑے ہی کی بات نہیں رہی، برتنوں کی بھی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ کس میں آپ کو کھانا ہے، کس میں پانی پینا ہے، کیسے برتنوں کو استعمال کرنا ہے، برتنوں کی بھی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سے پانی کو لے لیجیے، کیسا پانی آپ کو پینا ہے، کون سا پانی آپ کو نہیں پینا ہے، پانی کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور آگے اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ راستے کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے یہ مذہب، جو کہ دیگر مذاہب میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ طہارت یا پاکی، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ طہارت یا پاکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے باطنی طہارت، یعنی پوشیدہ طہارت، مخفی طہارت، چھپی ہوئی طہارت جو نظر نہیں آتی ہے۔ اب طہارت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاکی۔ اب باطنی پاکی کیا ہے، پوشیدہ پاکی کیا ہے، خفیہ پاکی کیا ہے؟ تو باطنی طہارت یا خفیہ طہارت یعنی نفس کو شرک سے پاک و صاف کرنا، نفس کو بدعت و خرافات سے پاک و صاف کرنا،
نفس کو منکرات سے پاک و صاف کرنا، نفس کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف کرنا، اس کو باطنی حقوق، باطنی طہارت یا باطنی پاکی کہتے ہیں، یا پوشیدہ پاکی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ظاہری طہارت یا جسمانی طہارت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی جسمانی پاکی یا ظاہری پاکی۔ اب یہ جسمانی پاکی کیا ہے، یہ ظاہری پاکی کیا ہے یا جسمانی پاکی کیا ہے؟ یعنی جسم کو گندگی اور غلاظت سے پاک و صاف کرنا۔ جسم، یہ ہماری باڈی جو ہے، اس کو گندگی سے پاک و صاف کرنا، یہ شریعت اس کا حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیے۔ معلوم یہ ہوا کہ طہارت یا پاکی دو طرح کی ہوئی، ایک تو باطنی اور دوسری ظاہری۔ باطنی یعنی شرک و بدعات، خرافات اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، جو سب کوئی نہیں دیکھتا ہے اس کو۔ لیکن جو ظاہری طہارت ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو غلاظت سے، گندگیوں سے پاک و صاف رکھنا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ طہارت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو پانی سے ہوتی ہے اور یا پھر مٹی سے ہوتی ہے۔ یعنی پاکی دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو پانی سے اور یا پھر مٹی سے۔ پانی سے طہارت کیسے یا پاکی کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، غسل کر کے یا وضو کر کے۔ اگر کسی کو غسل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر غسل ضروری ہے، واجب ہے، تو غسل کرے گا، یا وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا۔ کس سے وضو کرے گا، کس سے غسل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، پانی سے کرے گا۔ یا اسی طرح سے دوسری چیز ہوتی ہے پاک مٹی۔ پاک مٹی سے طہارت حاصل کرتا ہے وہ شخص، یعنی یہ کہ تیمم کے ذریعے سے، یا غسل یا وضو کے ذریعے سے، یا پھر تیمم کے ذریعے سے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ طہارت حاصل ہوئی پانی سے یا پھر پاک مٹی سے۔ پانی ہے تو یا غسل کرے گا یا وضو کرے گا، اور اگر مٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تیمم کرے گا۔ اور جب ایک شخص طہارت یا پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے یا پھر تیمم کرتا ہے۔ جب کوئی شخص پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ تو وہ اگر غسل کرنے کی ضرورت ہے یعنی نہانے کی ضرورت ہے تو نہائے گا، اگر وضو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ وضو کرے گا، یا اگر اس کو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی مل رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ یعنی یہ کہ یا تو اس کو پانی کی ضرورت پڑے گی، پاک پانی کی، یا پاک مٹی کی، انہی دونوں کے ذریعے سے اس کو پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنائے اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔